بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سلفی دعوت، اس کے اصول اور آداب۔ سلفی لفظ سلف سے ہے۔ سلف قرون اولیٰ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین عظام رحمۃ اللہ علیہم کو کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین کی فضیلت میں اور ان کی اتباع کے بارے میں بہت سی نصوص قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ خیر القرون قرنی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمام لوگوں میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کی ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔ امت کے 73 فرقوں والی حدیث معروف ہے۔ ان 73 فرقوں میں سے ایک جماعت کو جسے نجات کی، آخرت کی کامیابی کی ضمانت دی گئی اور جسے فرقہ ناجیہ بتایا گیا، اس کی جو خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا جو بنیادی وصف بیان کیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے اصحاب ہوں گے۔ سلفی دعوت کے بنیادی طور پر 10 اصول ہیں۔ نمبر 1، حصول علم، الاہتمام والعنایت بطلب العلم الشرعی والتفقہ فی الدین۔ دعوت سے پہلے شرعی علم حاصل کرنے کی مقدور بھر کوشش کرنا، علمی رسوخ اور دین کی گہری سوجھ بوجھ حاصل کرنا۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم۔ نمبر 2، اسلامی عمل و کردار کو اختیار کرنا، الحرص علی التطبیق العملی للاسلام، عمل و کردار میں اسلامی تعلیمات کی اتباع کرنا، عملی مسلمان بننے کی بھرپور جستجو کرنا، اپنے علم اور تفقہ پر عمل کرنا۔ نمبر 3، مشن دعوت و تربیت کو بجا لانا، الدعوت الی اللہ تعالی علی بصیرہ، علم و عمل کے ساتھ ساتھ علی وجہ البصیرہ، لوگوں کو دعوت دین دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ چوتھا اصول، عقیدہ سلف کی اتباع کرنا، الاہتمام بعقیدۃ السلف علما وعملا وتعلیما۔ دعوت و تربیت میں عقیدے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے علم و تفقہ، عمل و کردار اور دعوت و تربیت میں اسلاف امت کے عقیدہ کو اختیار کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قول ہے، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها۔ پانچواں اصول، نبوی سنت و منہج کی اتباع کرنا، الاہتمام بالسنت النبویۃ والحرص علی العمل بها والدعوۃ الی اللہ۔ تمام معاملات زندگی میں، عبادات میں، معاملات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنا، نبوی ہدایات کو اپنانا اور اسی کی لوگوں کو دعوت دینا، اسی کے مطابق تربیت کرنا، افراد سازی کرنا اور قیادت سازی کرنا۔ ان تطیعوہ تہتدوا۔ چھٹا اصول، علماء سے مضبوط تعلق اور مجالس کا اہتمام کرنا، الارتباط الوثیق بعلماء السنہ۔ حقیقی علماء اور کتاب و سنت کے داعی اہل علم و فضل سے مضبوط تعلق اور روابط رکھنا، درپیش مسائل میں ماہر اور مضبوط علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنا۔ نمبر 7، فرقہ پرستی اور حزبیت سے اجتناب کرنا، الابتعاد عن الحزبیات والجماعات الاسلامیۃ السریہ۔ گمنام اسلامی تحریکوں اور اختلاف و انتشار کے مشن پر قائم گروہوں سے الگ رہنا۔ فرقہ پرستی کے دور میں
اور حق کی معرفت میں مشکلات کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، اگر حق کے قریب ترین کسی گروہ سے تعلق رکھنا بھی ہو تو وہ متعصبانہ نہ ہو، والنصح لکل مسلم کے نبوی منہج کے مطابق ہو۔ نمبر 8، حاکم وقت اور منہج سلف کی اتباع، والالتزام بما دل علیہ الکتاب والسنہ واجمع علیہ سلف الامہ فی معاملۃ ائمتنا وحکامنا، مسلمانوں کے حکام سے اور مقتدر طبقے سے تعامل کے بارے میں قرآن و حدیث سے جو رہنمائی ملتی ہے اور اسلاف امت نے جو منہج اختیار کیا ہے اسی کی اتباع کی جائے، اسی کی اپنے زیر تربیت اور زیر تعلیم جوانان قوم کو دعوت دی جائے، اور وہ ہے علی المرء المسلم السمع والطاعۃ فیما احب او کرہ الا ان یؤمر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ۔ نمبر 9، بدعت اور اہل بدعت سے بچنا، منابذۃ اہل البدع والتحذیر منہ، اہل بدعت کی مجالس اور ان کی صحبت سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی فکری اور عملی گمراہیوں سے بچنے کی تلقین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کی قباحت اور شناعت اس انداز سے بیان کیا کرتے کہ آپ اپنے ہر خطبہ مبارک میں فرمایا کرتے ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نمبر 10، کتاب و سنت کا اہتمام کرنا، الالتزام بالکتاب والسنہ فی کل شؤون و احوال، تمام معاملات زندگی کو کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر انجام دینا، اسی میں سعادت دارین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سلفی دعوت اصل میں قرآن و حدیث کی تعلیم، قرآن و حدیث کی دعوت، قرآن و حدیث کے مطابق افراد سازی، قیادت سازی اور اصلاح معاشرہ کا نام ہے۔